یہ ایک انڈسٹری کی کہانی صرف میں نے آپ کو سنائی ہے، یہ ساری انڈسٹریوں کی یہی کہانی ہے۔ دیکھیں جی ندیم ملک صاحب، جو جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے یا انڈسٹری کے دو پہلو ہیں، ایک کہتے ہیں کہ انڈسٹری کا پہیہ نہیں چل رہا، دونوں باتیں ہو رہی، لاسٹ ویل مینوفیکچرنگ بیٹھ گئی، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی۔ دیکھیں اس وقت جو ملک کی جو صورت حال تھی یقیناً ایک مشکل دور تھا، اس میں کوئی تھا نہیں ہے، نہیں ہے بھی اور تھا بھی، ایک تسلسل چل رہا ہے نا۔ بٹھا دیا سر آپ نے، اتنے برے حالات نہیں تھے، لاسٹ چلو اب اس کے اوپر میرے خیال میں آپ کا حق بنتا ہے یہ کمنٹس دینا۔ سر دیکھیں گاڑیوں میں، ٹریکٹرز میں نان پروڈکشن ڈیز کبھی سنے تھے آپ نے؟ دیکھیں اب نان پروڈکشن ڈیز آنے لگ گئے، وہ ٹریکٹر والے جو جن کی باری نہیں تھی آتی بیچنے کی، وہ اب مہینے میں 2-3 دن فیکٹری بند کرتے ہیں۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ نے کم کرنا ہو کہ آپ یہ چاہیں کہ آپ کی گاڑی باہر سے امپورٹ نہ ہو، آپ کا ڈالر باہر نہ جائے۔ ایک کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کنٹرول کرتے ہوئے آپ پوری اکانومی بٹھا دیں گے سر؟ نہیں دیکھیں، یہ تو کوئی اکانومسٹ بتا سکتا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ زیادہ ہونے سے اکانومی بہتر ہوگی یا کم ہونے سے اکانومی بہتر ہوگی، یہ بھی ایک کویسچن۔ یا اکانومی چلنی چاہیے، لوگ جاب لیسنس نہیں ہونے چاہیے، بھوکے نہیں مرنے چاہیے۔ فیکٹری والا کہے میرے گھر چولہا نہیں جلتا تو پھر کیا جب ہوگا؟ آپ آئی ایم ایف سے لیں گے، پیسے لیں گے، جب آپ انٹرسٹ ریٹ ان کی مرضی کے مطابق بڑھانا پڑے گا آپ کو، تو پھر یقیناً مشکلات بھی آئیں گی اور مشکلات سہنی پڑیں گی۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم جو تدابیر کر رہے ہیں وہ نیک نیتی کی بنیاد پر ہیں یا بد نیتی کی بنیاد پر؟ کیا ہم عوام کے، ہماری پالیسیوں سے ہم کوئی گورنمنٹ ریاست کے بل بوتے پر لوٹ رہے ہیں، کوئی اپنی ذاتی انڈسٹری کو کوئی ترقی دے رہا ہے یا کوئی لوٹ رہا ہے؟ یہ سیدھی سی بات ہے۔ اگر تو کوئی سمجھتے ہیں جہاں جس شعبے میں نیگلیجنس ہے اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں، جس شعبے میں آپ سمجھتے ہیں کہ نیگلیجنس نہیں ہے۔ چند صاحب نیتوں کا حال تو اللہ جانتا ہے، لیکن انکمپیٹنس جو ہے نا وہ بہت نظر آتی ہے۔ نہیں، انکمپیٹنس دیکھیں، اب ییلڈ جس طرح کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ایگرو بیسڈ انڈسٹری میں جو کسان اس وقت جو کسان کے اوپر مشکل حالات آئے ہیں، دو طریقے ہیں۔ ایک موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ییلڈ ہر فصل کم ہوئی ہے، ایک ان پٹس مہنگی ہونے کی وجہ سے، اس کے را مٹیریل مہنگا ہونے کی وجہ سے اس کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ گئی ہے، جس کی وجہ سے ایگرو انڈسٹری کی ڈوبنے کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں یہ ہماری اکانومی کے اوپر، کاٹن کے اوپر، سارے چیزوں کے اوپر بڑا دباؤ ہے۔ باقی انٹرسٹ ریٹ، آپ ڈالر اوپر گیا، یہ آپ کس طرح مصنوعی اربوں ڈالر جھونک کے سابقہ ادوار کی طرح آپ ڈالر کو نیچے رکھ سکتے تھے؟ آپ کو یہ پتا ہے آپ کی حکومت نے کتنے ڈالر بیچے تھے آتے ساتھ ہی؟ کبھی پوچھے گا اسد عمر صاحب سے یا قومی اسمبلی میں ایک سوال پوچھے گا، رانا صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ فلور آف دی ہاؤس پوچھیں کہ موجودہ حکومت نے پہلے سال کے اندر انٹر بینک کے اندر کتنے ڈالر بیچے۔ اگر اس کا جواب ایمانداری سے بتا دیں گے پھر آپ کو باقی ایشوز خود ہی سمجھ آ جائیں۔ چلو آپ بتا دیں، میں آپ کے فکر چیک کر لوں گا۔ میرا خیال ہے کہ آپ نے اور کیئر ٹیکرز نے مل کے اتنے ہی ڈالر بیچے ہیں جتنے اسحاق ڈار نے 5 سال میں بیچے تھے۔ 6-7 ارب ڈالر انہوں نے بیچا تھا 25 اور ارب ڈالر 6-7 ارب ڈالر آپ نے بیچا۔ یہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آپ جا کے قومی اسمبلی سے چیک کر لیجیے، چیک کر لیں۔ 5 سال میں 6-7 ارب ڈالر بیچے ہیں انہوں نے، 7 ارب ڈالر انہوں نے بیچا 5 سال میں۔ 5 سال میں آپ نے 1 سال میں ریکارڈ توڑا ہے اس کا۔ چلو یہ میں چیک کر کے آپ کو بتاؤں گا، ضرور بتاؤں گا۔ 4.5 سے 5 ارب ڈالر اسد عمر نے بیچا ہے اور 2 ارب ڈالر کیئر ٹیکر نے بیچا ہے۔ آپ نمبر چیک، میں ضرور چیک کر کے